کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، کانا مالکن فی من کانا قبلکم، تم سے پہلے قوم ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، اس کا قریبی، جیسے آج بادشاہوں کے ساتھ بڑے بڑے نجومی ہوتے ہیں نا، ایمی اٹکل پچول ہوندے نے جی تو جناب صاحب حکومت تو ہٹی ہوئے گی کہ نہیں کسی دی ہوئے گی، ایسے نجومی ہر بادشاہ کے دور میں جادوگر بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، نجومی بھی ہوتے تھے، اس طرح اس بادشاہ کے ساتھ ایک جادوگر بھی رہتا تھا۔ اور جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، زیادہ دیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک بچہ دے دیں جس کو میں جادو سکھا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ آپ کی خدمت اس طرح کر جیسے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، جیسے میرے جادو سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح میرے جانے کے بعد آپ اس بچے سے اس کی جادو سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس کے ساتھ ایک غلام، ایک بچہ، یعنی غلام مانا بچہ بھیج دیا۔ تو جب اس کے پاس جادو سیکھنے وہ بچہ گیا تو رستے میں اس نے دیکھا ایک راہب ہے اللہ والا، جو سابقہ کتب کا عالم تھا، وہ ایک درخت کے اوڑ میں بیٹھا ہے، اس کا چہرہ بڑا روشن ہے، نمایاں اور روشن چہرہ، وہ عالم تھا کتابوں کا۔ اس بچے کے دل میں اس کی محبت بیٹھی، خیال آیا کہ اس کے پاس بیٹھا جائے، بچہ اس عالم کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو جب وہ اس کے پاس بیٹھا تو اس نے اس سے کلام کیا، تو بچے کو بڑا مزہ آیا بات سن کے۔ جب بسا اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، دل کرتا ہے ان کی باتیں سنتے جائیں، یار یہ باتیں کرتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ اب وہ کیا کرتا کہ اس عالم کے پاس آنا شروع کر دیا، تو زیادہ دیر عالم کے پاس بیٹھتا اور تھوڑی دیر جا کے جادوگر کے پاس جا کے گزارتا۔ جب جادوگر پوچھتا بھی لیٹ کیوں آیا، وہ کہتا جی میں بادشاہ کو لیے بیٹھا تھا، یا میں گھر سے نکلا لیٹ نکلا ہوں، کوئی کام پڑ گیا تھا۔ اب وہ اس طرح کرتا رہا کہ زیادہ ٹائم وہ عالم کو دیتا رہا، اس کی دینی گفتگو سنتا رہا، اس سے فیوز و برکات لیتا رہا، جیسے آج ہم اپنے مرشدین سے فیض لیتے ہیں، اپنے پیروں سے فیض لیتے ہیں ان کے پاس جا کر۔ اسی طرح بچہ اس عالم ربانی سے، اس راہب سے وہ دینی فیض حاصل کرنے لگا، اس کی دل کی دنیا اور ترقی کرتی گئی۔ اب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو اس کی باتوں کو توجہ نہ دیتا اور سنتا، بس اوپر سے گزار دیتا۔ تو ایک دفعہ وہ جب وہ رستے میں آ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بہت خطرناک اژدہا جو رستے پہ کھڑا ہے اور جن کی سڑک پہ ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، گزر نہیں رہے کہ یہ کہیں حملہ نہ کر دے۔ تو جب یہ بچہ وہاں پہنچا، دیکھا رش ہے، تو آگے گیا، دیکھا اژدہا زمین پہ لیٹا ہوا۔ اب اس کے دل میں بات آئی کیوں نہ آزمایا جاوے کہ میں دونوں کو جانا وا، ایک عالم دین کو جانا وا، دوجا میں جادوگر کو جانا وا۔ وہ نہیں، آج عالم دین کو جانا میرے واسطے فائدے مند ہے کہ جادوگر دے کول جانا میرے واسطے فائدے مند ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک پتھر پکڑا، اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر، اے میرے مالک اگر تیرے نزدیک عالم دین کا عمل جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے تو میرے مالک فقتل ھذہ الدابہ، اس پتھر سے سام کو مار دے۔ اگر تیری بارگاہ میں عالم دین کا مقام، اس راہب کا مقام جادوگر سے بلند ہے تو یہ پتھر میں پھینکنے لگا ہوں تو میرے مالک پھر اس پتھر سے سام کو مار دے یا اس جانور کو مار دے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پتھر پھینکا، وہ پتھر سیدھا لگا جا کے اس جانور کے سر پہ، تو فوراً مر گیا، فوراً ہی مر گیا۔ اب اس کی وہ قلعی کھل گئی، دماغ کی وہ کھل گئی کہ بھی اب سچ سامنے آ گیا، یعنی وہ شک ختم ہو گیا۔ اس نے کہا بھی بس اب تو میں راہب کے پاس ہی رہوں گا، اب میں اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ تو وہ نکلا اور راہب کے پاس چلا گیا، جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور جا کے سارا ماجرا سنا دیا کہ حضور میں نے یہ اللہ سے دعا کی تھی، پتھر میں نے مارا۔ تو راہب نے کہا ہو
واقعی ایسا ہوا؟ اس نے کہا جی ایسا ہوا۔ تو راہب نے کہا اللہ کی قسم ہے بچے تو آج مجھ سے بھی زیادہ افضل ہو چکا ہے کہ تیرا عمل کہ تو نے جادوگر کو چھوڑا اور میرے پاس زیادہ ٹائم دیتا رہا، اور اس عمل کی وجہ سے، میری بیٹھک کی وجہ سے، میرے پاس دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ مقام عطا فرما دی ہے۔ اب تو مجھ سے کہا الیوم افضل منی، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اور قد بالغ من امرک ما ارا، اور میں تیرا بڑا اونچا مقام دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے ایک جملہ بولا، بات کو توجہ سے سماعت کیجئے گا، یہ واقعہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اس نے کہا وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، اے بیٹا اب ان قریب تو ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑنے والا ہے، کیونکہ تجھے اب اللہ رب العزت چن لیا ہے، تو اللہ اپنے چنیدہ بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے، ان کو مخالفتیں دیتا ہے، ہر طرف سے ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں، لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اب تو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ فَإِنْ أُبْتُلِيتَ، اور اگر تو آزمائش میں پڑ جائے، فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ، تو میرا نہ کسی کو بتانا، آئندہ میرا کسی کو نہ بتانا، میں خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں آ کے رہ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، بھی مجھے کوئی جانے نہ، مجھے کوئی مانے نہ، لیکن چونکہ تیرے ہاتھ سے ایسا کام ہو چکا ہے اب کہ رب تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، اب تجھے لوگ آزمائش میں، لوگوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے گا، تو جب تو آزمائش میں ڈلے تو پھر میرا ذکر نہ کرنا، میرے پاس کسی کو نہ بھیجنا۔ اب نبی پاک نے وہ ارشاد فرمایا، جملے سنیے گا ذرا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا وَكَانَ الْغُلَامُ، وہ بچے کو رب نے یہ طاقت دے دی، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، وہ بچہ کوڑ والوں کو شفا دینے لگ پڑا۔ تو سرکار نے فرمایا اس بچے نے، اللہ نے اس بچے کو یہ شان عطا فرما دی کہ وہ بھی مادر ذات کوڑوں کو، یعنی کوڑیوں کو، کوڑ والوں کو وہ شفا دینے لگ پڑا، والابرص، اور برس والوں کو، پھل پھلیری والوں میں شفا دینے لگ پیا۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وَيُدَاوِي النَّاسَ، بس دو بیماریوں سے نہیں، بس دو بیماریوں سے شفا نہیں دیتا تھا وہ، بلکہ کیا وَيُدَاوِي النَّاسَ، وہ لوگوں کو علاج کرتا تھا، لوگوں کو شفا دیتا تھا، مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاء، تمام بیماریوں سے۔ کوئی جڑی بوٹی کوٹ کے نہیں، ایسے ہاتھ پھیرتا ہر ایک کو شفا مل جاتی، جس کو کوئی بیماری ہوتی وہ اس بچے کے پاس آتا، ہاتھ پھیرتا شفا مل جاتی۔ اب یہ کرامت نہیں ہے؟ یہی عمل نبی کرے تو معجزہ ہے، یہی عمل مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق وہ بچہ کرے تو وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ تو معلوم ہوا کرامت کا ذکر تو حدیث سے تو یہ بات میں موجود ہے۔ اب یہ اس امت کا بچہ نہیں، سابقہ امت کا، تو یہ امت تو امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر سابقہ امت کے ایک بچے کی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے کی برکت اس کو یہ نصیب ہو گئی، اس کی طاقت کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ کوڑیوں کو اور برس والوں کو شفا دینے لگ پڑا، حتیٰ کہ ساری بیماریوں سے شفا دینے لگ پڑا، تو اس امت کے ولیوں کے امام غوث الثقلین کے عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ باتیں اپنے ذہن میں اٹھا لیجئے۔ آگے سرکار نے فرمایا بادشاہ کا ایک، اس بادشاہ جس نے اس کو بھیجا تھا نا، اس بادشاہ کا ایک بڑا قریبی تھا، وزیر یا مشیر، وہ نبینا تھا، یعنی اس کی بنائی آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی، بڑا علاج کرایا، فَآتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرًا، اس نے بڑا علاج کرایا لیکن کہیں سے شفا نہ ملی۔ اس کو کان میں بات پڑی کہ ایک بچہ ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اندھوں کو بھی بینائی دیتا ہے۔ وہ مشیر نے سنا، اس نے کہا چل یار، بادشاہ تو مشیر سی، انہیں بابا سارا مال لیا، مال لے کے اس منڈے دے کول ٹر گیا اور کہنے لگا کہ یہ مال لے لو اور مجھے بینائی دے دو۔
فقالا کہنے لگا ما ہا ہونا لک اجمع، جو کچھ میرے کول ہے سی میں جمع کرتا تیرے کول، ان انت شفیتنی، ہاں اے جو کچھ میں لے گیا اے بھی لے لا، لیکن اگر تو شفا دیتی مینوں، ان انت شفیتنی، اگر تو نے شفا دی مجھے تو پھر میں تیرے لیے اور لے کر آؤں گا۔ فقالا، اس بچے نے عاجزی سے کہا انی لا اشفی احدن، او بھائی میں تو شفا نہیں دیتا کسی کو، یہ اس کی عاجزی تھی بچے کی، اس نے کہا بھئی میں تو شفا نہیں دیتا کسی کو، انما یشفی اللہ، وہ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو آگے فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعُوتُ اللَّهِ، شفا تجھے ملے گی، ایک شرط ہے میں مال کا مطالبہ نہیں کرتا تجھ سے، اے مشیر بادشاہ میں تجھ سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، اتنا مطالبہ کرتا ہوں تو اللہ پہ ایمان لے آ، تو اللہ پہ ایمان لے آ، جب تو ایمان لے آئے گا تو پھر میں کیا کروں گا، دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، فشفاکا، تو اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کا اتنا پیارا وہ ہو گیا، اس کا یہ گارنٹی وہ دے رہا ہے، وہ بچہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تو ایمان لے آ، میں اللہ سے دعا کروں گا تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، تجھے شفا یاب کر دے گا۔ یہ ہے اللہ والے، اللہ نے کی موڑتا نہیں، یہ نہیں کہا تو ایمان لے آ، خود عبادت کر، خود اللہ سے مانگ تو شفا دے گا، نہیں کہا تو ایمان لے آ، اللہ کو مانگنا میری ذمہ داری ہے، اللہ سے میں مانگوں گا۔ تو معلوم ہوا اللہ اپنے پیاروں کو اختیارات بھی دیتا ہے، اگر اللہ والے کچھ کہہ دیں تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ آگے فآمن باللہ، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اس مشیر نے کلمہ پڑھ لیا، فشفاہ اللہ، اس بچے نے دعا کی تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، تو وہ آنکھیں اس کی ٹھیک ٹھاک ہوں آیا دربار، بادشاہ دے کول آ کے بیٹھ گیا، جیسے وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ تو بادشاہ اس کو کہا کہ واہ بھائی واہ، تیری اکھاں صحیح ہو گئی ہیں، عربی سنیے گا۔ فقال له الملك، اس سے بادشاہ نے کہا من رد علیک بصرک، تیری بصارت واپس کون لے کے آیا، یہ تیری دیکھنے کی قوت واپس کس نے کی تجھے؟ قالا، کہنے لگا ربی، میرے رب نے کی تھی۔ معلوم ہوا اللہ والوں کا کام اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ والوں کا کام اللہ کا ہی کام ہوتا ہے۔ وہ ایمان جو لے آیا تھا، اس نے کہا میرے رب نے مجھے شفا دی ہے، اس نے کہا قالا، بادشاہ بولا اولا کا رب غیری، وہ کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ چونکہ بادشاہ نے خدا دعویٰ کیا ہوا تھا، کہا کیا تیرا کو میرے علاوہ بھی رب ہے؟ قالا، اس نے کہا ہاں ربی و ربک اللہ، میرا وہ رب ہے جو تیرا بھی رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ وہ بادشاہ نے جب سنا کہ اس کے منہ سے اللہ کا نام، فَأَخَذَهُ، بڑا بادشاہ غصے میں آ گیا، میرا مشیر ہو کے میرے تو علاوہ کسی اور رب نہیں بیٹھا ہے، میرا کلمہ چھڑتا ہی نہیں۔ فَأَخَذَهُ، اس نے پکڑ لیا اسے، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، انہاں کو انہوں ماریا، انہاں کو ماریا، حتیٰ کہ وہ منہ اگلوا لیا، انہیں غلام دا پتہ دے چھڑیا، کہنے لگا جی منوں تے فلانے غلام کو شفا ملی ہے، انہیں سارا کچھ کیتا ہے، انہیں منوں کلمہ پڑھایا ہے، اے انہیں اکھاں دتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ فجی ابل غلام، بادشاہ نے بندے بھیجے، لیاؤ بچہ پھڑ کے، وہ بندے گئے فوجی گئے تو وہ سپاہی گئے تو بچے کو لے آئے۔ فقال له الملك، بادشاہ نے بچے کو کھڑا کر دیا، ہاں بھی بول، ایو بنیا، اے بیٹا، قد بالغ من سحرک ما یبری لکمہ والبرسا وتفعل وتفعل، لفظ سنیے گا، اس نے کہا بیٹا تجھے میں نے بھیجا تھا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے، تو تو نے جادو اتنا زیادہ سیکھ لیا کہ تو لوگوں کو بینائی بھی دینے لگ پڑا، تو مادر ذات اپنا جو ہے اندھوں کو بینائی دینے لگ پڑا، اور کوڑ والوں کو برس والوں کو شفا دینے لگ پڑا، تیرا جادو اتنا بلند ہو گیا کہ تو فلاں فلاں کام کرنے لگ پڑا۔ فقالا، بچہ بولا انی لا اشفی احدن، بھئی میں تے کسی نے کوئی شفا نہیں دیتی، میں تو کسی نے کوئی
کام یہی کرتا سی بچہ، کام اس بچے نے کیا، لیکن نسبت کیا کر رہا ہے کہ میں نے تو کسی کو شفا نہیں دی۔ یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں، ہم خود کبھی نہیں کچھ کہتے، جب تک اللہ نہ کہے ہم خود کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب جب ہم اللہ سے مانگ لیں پھر اللہ ہماری موڑتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا تو بلکہ میں نے کسی کو شفا نہیں دی، انما یشفی اللہ، بلکہ جس کو بھی شفا ملی وہ اللہ سے شفا ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا پھاڑ لو بچے نے، اس کو مارو۔ سپاہی آئے، وہ جلاد آئے، بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ پوچھا ہاں بھی تو نے یہ کس سے سیکھا؟ پھر یہ سارا کچھ جو علم ہے یہ جادوگر کے پاس تو نہیں تھا، یہ سارا علم تو نے کہاں سے لیا؟ تو جب بچے نے مار کھائی اس نے پتہ بتا دیا کس کا؟ راہب کا، کہ مجھے فلاں راہب نے مجھے یہ علم دیا تھا، یہ تمام کتابوں کا علم میں نے اس سے حاصل کیا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجیء بالراہب، بادشاہ نے فوجی بھیجے، راہب کو بلا لیا۔ فقیل لہو ارجع عن دینک، بادشاہ کہنے لگا اے راہب اپنے دین سے پھر جا، دین کو چھوڑ دے۔ فابا، راہب نے کہا نا مرتے جاواں گا، دین خدا نہیں چھڑنا، دین نہیں چھوڑوں گا۔ فدعا بالمشاری، تو اس نے بلایا آرے والے کو، آرے والا۔ فوضع المشار فی مفرق راسہ، اور کہا یہ اس کے سر کے درمیان میں آرا رکھو، اس کے سر پہ درمیان میں آرا رکھ دو۔ فشکہ بہ، ادھر سر چیر دیو۔ بادشاہ کے حکم پہ جب ایسا ہوا، کہا اتنا سر چیرنا یہاں تک کہ اس کے بالکل یہاں تک آ جاؤ۔ فشکہ بہ حتی وقع شقہ، پھر اس کے سر کو چیرا گیا، دو حصے کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا وہ میرا مشیر بھی اس کو بھی لے کر آؤ۔ ثم جیء بجلیس الملک فقیل لہ ارجع عن دینک، کہنے لگا دین تو پھر جا۔ اس نے کہا نہیں، فابا، وہ نے کہا جی نہیں میں بھی نہیں دین تو پھرنا۔ جس نے اپنی جان راہ خدا میں دے دی راہب نے، تو مجھے بھی اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بھی اللہ کے دین پر ہوں، میں بھی اسی دین پر ہوں، مجھے مارنا ہے تو مار دو، کاٹنا ہے کاٹ دو، میں دین اسلام سے کبھی بھی پھرنے والا نہیں ہوں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، تو وہ کیا اس نے حکم دیا آرے والے کو بھی آرا رکھو اس کے سر کو، اس کو بھی دو حصے کر دو، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ثم جیء بالغلام، پھر بچے نے بلایا گیا۔ اب لوگوں کا مجمع ہے تاکہ لوگوں کے دل میں روب پڑ جائے نا، بھی کلمہ نہیں چھڑنا بادشاہ تھا بھائی، نہیں کلمہ پڑھنا ہے۔ لوگوں کے سامنے بچے کو بلایا گیا، بچے کو لایا گیا اور اس کو کہنے لگا ہاں بھائی ارجع عن دینک، تو چھڑ دے دین بیٹا۔ فابا، اس نے بھی انکار کر دیا، اس نے بھی انکار کر دیا، کہا نہیں دین نہیں چھوڑوں گا۔ فدفعہ الی نفر من اصحابہ فقال اذهبوا به الی جبل کذا وکذا فاصعدوا به الجبل، کہنے لگا منڈے نے پڑھو فلانے پہاڑ تے لے جاؤ، فلانے پہاڑ تے لے جاؤ۔ فاذا بلغتم ذروتہ، جب تسی بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ نا، اس کو بولو اپنے دین سے پھر جاؤ۔ تو اگر یہ وہاں جا کے اپنے دین سے پھر جائے تو بچے کو لے آنا، اگر نہ پھرے تو کیا کرنا اس کو، وَإِلَّا فَتْرَحُوهُ، تو وگرنہ اس کو اوپر سے نیچے گرا دینا، پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ ہن کی ہویا؟ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، وہ بچے نو لے کے چڑھے پہاڑ تے، جدو پہاڑ تے پہنچے نا تے فقالا، بچے نے دعا کی تھی اللہم اکفینی ہم بما شیطا، اللہ منو بچائے نہ کلوں، میری کفایت فرما، ان ظالموں کے ہاتھ سے مجھے موت نہ دینا، میں مثال بننا چاہتا ہوں دنیا کے لیے۔ اس بچے نے دعا کی تو فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ، تو پہاڑ پر کب کبھی تاری، پہاڑ پہ لرزہ تاری ہو گیا، پہاڑ یوں ہلا تھر تھرایا۔ فَسَقَطُوا، وہ سارے کے سارے مر گئے گر کے نیچے، بچے کو کچھ نہ ہوا۔ وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، بچہ پھر بادشاہ کو لا گیا،
بچہ دوڑتا پھر آگے بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ بڑے حیران ہوا. فقال له الملک, بچہ بادشاہ کہنے لگا ما فعل صاحبک, او تیرے جڑے نال بندے انہاں دا کی بنیا؟ قال کفانیہم اللہ, اللہ نے میری کفایت فرمائی ہے ان کے معاملے میں, اللہ نے منو بچا لیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا. بادشاہ نے اور بندے بلائے, کہنے لگا انہوں پھڑ لو, انہوں لائیو فلاں دریا چ لے آئیو, یا فلاں سمندر کے حصے میں لے جاؤ, اور کشتی اتنی دور لے جاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہم کافی دور نکل آئے ہیں. تو کشتی میں اس بچے کو پوچھو بھی ہاں دین چھڑنا ہے, اگر چھڑے فابہا, نہ چھڑے تینوں ڈبو دیا جے منڈے نو. ایسا ہی کیا, کشتی میں ڈالا اور لے گئے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جب وہ بالکل قریب پہنچے اپنے ٹھکانے کے تو بچے نے پھر دعا کی, کہا میرے مالک مولا مجھے بچا ان ظالموں سے, میرے مالک مولا مجھے بچا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک تلاطم سا سمندریوں اس دریا میں آیا, ایسا وہ گھیر آیا پانی کا جو کشتی کو لے گیا اور ایک تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا. ایک چھل آئی جس نے سب کو ہلاک کر دیا, ایک پھٹی کو معلق کر دیا جس پر وہ بیٹھ کر بچہ کنارے آ لگا. پھر وہاں چل کے پھر دربار میں آ گیا بادشاہ کے. اللہ اکبر. بادشاہ پھر حیران ہو گیا, کہنے لگا کہ تجھے کس نے بچایا؟ اس نے کہا میرے اللہ نے بچایا. تو بچہ کہنے لگا بادشاہ ایک بات پوچھوں, میں اب سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, اے ہن گلاں سننے والی بڑی پیاری. اب بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا بادشاہ ایک گل پوچھاں, ایک بات کہوں؟ بادشاہ کہنے لگا بول. ہن بڑا پریشان حیران بھی ہوندا بھی مگر کیڑی طاقت ہے جڑی بچاون رہی ہے. اللہ کے ولیوں کی طاقتیں اللہ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں اپنے ولی. معلوم ہوا اللہ والے کوئی عام نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ولی کو جب کوئی للکارے پھر اللہ اپنے ولی کی حفاظت فرماتا ہے, اس کی ذات کو اللہ زندہ مثال بنا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولی موت سے ڈرتا ہے. آؤ آگے سنو. بچے نے کہا بادشاہ کیوں گھبراتا ہے؟ انک لست بقاتلی, تو مینوں نہیں مار سکتا. کیا بچہ بولا؟ بادشاہ تو مینوں نہیں مار سکتا. ہاں ایک میں تینوں کام دساں جتنا تو انہوں مار سکنا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی جو موت سے ڈرتے نہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں انہوں مار نہیں سکتا. کہا ہاں تو نہیں مار سکتا. ایک تجھے اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے کام کہوں تو مجھے مار دے گا, مجھے قتل کرنے پہ قادر ہو جائے گا. اس نے کہا بولو. یا یہ باتیں سننے والی ہیں, نہایت ہی اہم ترین باتیں ہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا وما ہوا, بتاؤ وہ کیا معاملہ ہے؟ قالا, بچہ کہنے لگا جی کر تجمع الناس فی صعید واحد, لوگوں نے اکٹھا کر رہے تھے, لوگوں کو ایک جگہ میں اکٹھا کر, پورے دنیا جہاں جہاں تک تیری بادشاہ تھا وہاں تک لوگوں کو بلا لے, اکٹھا کر سب دنیا تو لوگوں کو اکٹھا کر. وَتَصْلُبُنِي عَلَىٰ جِذْعٍ, اور مجھے سولی چڑھا, مجھے سلیب چڑھا دے, مجھے سلیب دیکھیں سلیب پہ چڑھا دے, سلیب پہ لٹکا دے مجھے. ثم خذ سہما من کنانتی, پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے, جو تیر میرے ہیں نا میرے تیر, ان میں سے ایک تیر لے, پھر میری کن پٹی پہ تیر مار. اور لوگوں کے مجمع میں تیر مارنا کہاں ہے؟ میری کن پٹی پہ تیر مار دے. اور ثم قل بسم اللہ رب الغلام, اور تیر چلاتے وقت یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام, اس غلام کے رب کے نام سے ہم تیر چلاتے ہیں. یہ کہنا وہ تیر مجھے نہیں مار سکتا, کوئی نہیں مار سکتا, مجھے وہی تیر مارے گا جس پہ اللہ کا نام لکھا جائے گا, جس پہ اللہ کا نام پڑھا جائے گا. تیر چلاتے وقت یہ لازمی کہنا بسم اللہ برب الغلام, اس بچے کے رب کے نام کا تیر ہے. ثم ارمینی, پھر تیر مجھے مار دینا. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي, جب تو ایسا کرے گا تو تو مجھے لازمی قتل کر دے گا. تو جب یہ سنا فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ, بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اب اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا, بہت دنیا کا مجمع لگ گیا. اس نے کہا لوگوں اس بچے نے مجھے یہ کہا ہے, ایسے مجھے مار سکے گا تو, کیونکہ یہ بچہ اس کا ڈنکا بج گیا نا, بچے کا مشہور ہوگا بھی یہ بچے کو مار نہیں سک رہا. اب وہ سب جب لوگ دیکھنے لگے
تو وصلبہ علی جذع، تو بچے کو سولی چڑھایا گیا. ثم اخذ سہما من کنانتہ، اس کے ترکش سے ایک تیر لیا گیا. ثم وضع السہم فی کبد القوس، تو وہ تیر اس بچے کن پٹی پہ مارا گیا. ثم قال، مارنے والے نے کہا بسم اللہ رب الغلام، جب مارنے والے نے یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے تیر پھینکا. ثم رماہ فوضع السہم فی صدغہ، جب اس نے تیر پھینکا تو واقعتاً ہی وہ تیر اس بچے کی جان لگا اس حصے میں. فوضع یدہ فی صدغہ فی موضع السہم، تو بچے نے تکلیف سے کیا کیا، اپنا ہاتھ اس تیر کی جگہ پہ رکھا. تیر جب لگا نا بچے کو تو بچے نے درد کی وجہ سے اپنا ہاتھ ایک فوراً جو ہے نا وہ اس جگہ پہ رکھا. فمات، فوراً شہید ہو گیا. اب آگے سنیے گا. فقال الناس، جب بچے کا یہ عالم دیکھا کہ واہ بچہ، تجھے کو مار نہیں سک رہا تھا یار، تجھے کو مار سکتا بھی نہیں تھا، تو نے خود اپنی موت کا سامان اکٹھا کیا. کس کے لیے؟ اس رب کے لیے. لے پھر دیکھ، ایک دو نہیں، پورے مجمع نے پھر اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. فقال الناس، لوگ بولے آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. بھائی جس رب کے لیے بچہ مر گیا اس نے خود اپنا سامان تیار کیا. بھئی مجھے مارنا چاہتے ہو، لو یہ تیر، لو تیر میرا، لو مجھے مارو، اور مارتے وقت کسی اور کا بت کا نام نہ لینا، ورنہ مجھے مار نہیں پاؤ گے. نام لینا تو پھر میرے محبوب کا نام لے آ جائے. نام لینا ہے تو میرے اس رب کائنات کا نام لینا. وہ تیر سے میں ہلاک مر جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا. جب یہ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لائے. آمنا برب الغلام 3 بار کہا، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے کر آئے. جب بادشاہ نے پتہ لگا وہ سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ وزیر آکھیا بھی ڈنگرا جس گل تو ڈر سی جب تو 3 بندے مارے نے، اب پورا ہزاراں لکھاں دا مجمع کلمہ پڑھ بیٹھا ہی. ہن کی کرے گا؟ سب نو مارے گا؟ کہنے لگا جن نے ہن کلمہ پڑھیا نا، میں خندق کھدوان لگا ہوں، ٹویا وڈا سارا. اس نے کہا میں خندق کھودنے لگا ہوں، اس میں آگ جلانے لگا ہوں. جن نے کلمہ پڑھیا نا منڈے دے رب دا، میں انہوں سٹھاں گا آگے وچ. لوگوں نے کہا جو مرضی کر لے. ہائے ہائے، کیا کہا لوگوں نے؟ جو مرضی کر لے، ہمیں تو کچھ نہیں کر سکتا، مار دے، کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے ہمیں. تو اس نے کیا کیا، اتنی سخت قسم کی آگ تیار کروائی کہ جس کے قریب آ کے لوگ خوف سے ڈر جاتے. لیکن جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا. اب یہ دیکھیے گا کہ الفاظ بڑے پیارے آ رہے ہیں. ایک بی بی کا بڑا پیارا واقعہ آ رہا. اب کیا کہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا. جو بندہ ایمان لاتا، من لم یرجع عن دینی فحموہ بفیہا، بادشاہ نے اعلان کرتا جیڑا بندہ دین تے نہیں رہندا، یعنی اپنے دین کو جو انہوں نے اب قبول کر لیا، اب اس پہ جو رجوع نہیں کرتا اس کو آگ میں ڈال دو، جلا دو، اس کی ہڈیوں کو بھی جلا دینا. ففعلوا، ایسا ہونا لگ پڑا. لوگوں کو پکڑ کے لایا جا رہا. ہاں بھی کلمہ چھٹیں گا بچے ذرا ابدا. انہوں نے کہا نہیں سٹھو بیچے نو. ایسے لوگ آ رہے ہیں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، لوگوں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا حتی جاءت امرأۃ، حتیٰ کہ بی بی کو لایا گیا. یہ الفاظ ختم ہو چکی. یہ 3 لائنیں، یہ 2 لائنیں رہ گئی ہیں. توجہ، بلکہ 2 لائنیں حدیث کی. سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ بی بی بھی ایک آئی عورت، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا. اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ. اس ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اب وہ ڈر گئی کہ میں اپنے بچے نو کیویں نال لے کے جاواں. خیال آ گیا، تھوڑا سا خیال آیا بھی چلو اتوں تو کہہ دینی میں کلمہ نہیں پڑھیا دا، بچہ بچ جاوے گا. نکا جا بچہ میں اپنا پتر لے کے نال میں چھال مارا. ابھی اس کے یہ خیال آیا ہے دماغ میں، رک گئی، آگ میں نہیں گئی. اس کے دل میں خیال آیا، وہ چند دنوں کا بچہ تھا. امام الانبیاء نے فرمایا فقال له الغلام، بچہ بول پڑا، بچہ ماں سے بول پڑا، کہنے لگا یا امہ، اے میری ماں، اسبری، صبر کر، ڈرنا، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، تو سجدے ہاں، چھال مار، ٹینشن کوئی نہیں ہے ہمیں. چھوٹا سا چند دنوں کا بچہ بول پڑا ماں کیوں ڈرتی ہے تو، آگ نہ دیکھ، چھلانگ لگا تو، اِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، بے شک تو حق تے ہیں، تیرے جان ضائع نہیں ہون لگی تیری.
وہ بچہ بولا. اب ایک بچہ تھا جو چند دن جو ہے وہ چند کہہ لیں چلے چند ہفتے کہہ لیں چند مہینے ایک اللہ والے کے در پہ گیا, راہب کے در پہ بیٹھا. اس کو رب نے کتنا مقام دے دیا, لوگوں کو شفا دینے لگ پڑا, مادر زاد نبینوں کو بنائی دینے لگ پڑا. یہ صحیح مسلم شریف ہے. اب دیکھیں اللہ والے کی نگاہ کا فیض. بابے نے فیض دیا بیٹے کو, کتابیں نہیں پڑھائی, لمبی چوڑی باتیں نہیں کروائی, صرف کیا ہے کہ اس کو علم و فضل کی باتیں, اس کو حکمت کی باتیں دی, فیضان دیا. اب اس سے کیا ہوا, مشیر کلمہ پڑھ گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے وصال کو بھی رب تعالیٰ نے اس کی کرامت بنا دیا. اس ایک ولی کی برکت سے اس کو اللہ نے صاحب کرامت بنا دیا. اب اس بچے کا وصال بھی, اس کی شہادت بھی رب نے کرامت بنا دی. ایک دو نہیں, ہزارہ لکھا مسلمان ہو گئے. یارو جی اوتھے ایک منڈے دے نگاہ دے نال ایک منڈے دی موت ویکھ کے, ایک لڑکے کی شہادت کو دیکھ کر اگر ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے بابا خواجہ صاحب بھی ایک نگاہ میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں. وہ سمجھ لگی بھی گل دی. او منڈا جی او دا وصال, او دی شہادت, اس کی شہادت اگر لاکھوں لوگوں کلمہ پڑھنے کا سبب ہو رہی ہے تو ہمارے بابے کی شان ہی کوئی نہیں ہے, جس نے ساری زندگی راہ خدا میں لٹا دی, قربان کر دی. ان کی نگاہ سے بھی 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے. اگر یہ بات عقل مانتی ہے تو یہ بات عشق و عقل دونوں مانتے ہیں. ہم بھائی اللہ کے ولیوں کو ایسے نہیں مانتے, ہمارے پاس دلائل ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقائد نظریات کی حفاظت فرمائے.